صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کئی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ارائیت الذی یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں؟ نمبر 2 فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ لوگ جو یتیموں کو جھڑپتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نمازوں کو بھلا کر پڑھتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ 6 قسم کے لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں قیامت کے دن کو جھٹلانا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کی عمر بنائی کہ بھئی 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، جب تک اس کو جینا ہے، جینے کے بعد اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جانا ہے، پہلی منزل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ایک عمر بنائی۔ جب تک اللہ چاہے گا کہ دنیا کا نظام چلے گا، جس دن اللہ نہ چاہے گا دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہے گا۔ دنیا کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں وہ صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر چلا ہے۔ جیسا حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سرزمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ صرف اللہ کے دین پر چل رہا ہے۔ جس دن بددینی آ جائے گی، گناہ عام ہو جائیں گے، زنا عام ہو جائیں گے، بدکاری عام ہو جائے گی، فحش عام ہو جائے گا، بے نمازی پیدا ہو جائیں گے، ایک بندہ بھی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں رہے گا، اس دن اللہ کے نام کی طاقت کا اندازہ آپ لگاؤ۔ جیسے حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک بار چاہے گا کہ بھئی اب دنیا میں کوئی بندہ میرا نام لینے والا نہیں، سور پھونکنے والے فرشتے کو حضرت اسرافیل کو اللہ فرمائیں گے بھائی آ جاؤ اور اپنا کام کرو، سور پھونکنے کی تیاری کرو۔ جب وہ فرشتہ ہاتھ میں سور لے گا اور پھونکنے کی تیاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو روک دیں گے کہ رک جاؤ۔ فرشتہ پوچھے گا اللہ کیا ہوا؟ فرمایا مجھے زمین سے آواز آئی، ایک بندے نے سارے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ایک بندہ ہے سرزمین پر، اس ایک بندے نے ایک مرتبہ مجھے اللہ کہہ کر پکارا ہے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ اب 40 سال تک تمہیں سور پھونکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے کہ ایک بندہ سارے دنیا میں ایک بندہ ایک بار اللہ کہہ کر پکار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک قیامت کو دور کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ دینداری پر چل رہا ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں پر چل رہا ہے، نمازوں کے پڑھنے پڑھانے والوں پر چل رہا ہے۔ اور بندہ جب تک اللہ کو ماننے والے اس سرزمین پر رہیں گے اللہ قیامت کو قائم نہیں کرے گا۔ جیسا حدیث میں فرمایا نا کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد حضرت امام مہدی جب دنیا میں گھومیں گے تو آخر میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر فجر کی نماز کی اذان ہو گئی ہوگی، تکبیر کہی جا چکی ہوگی اور امام مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے، ایسے کھڑے ہوں گے ابھی رکعت بننے کی تیاری ہوگی، اتنے میں جامع مسجد یعنی دمشق کی جامع مسجد کی چھت پھٹے گی
اور اس چھت کے اندر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے. حضرت امام مہدی دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو قوم میں خوشی کی لہر دوڑے گی. حضرت امام مہدی مصلی سے پیچھے ہٹیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیے، میں اس وقت کا نبی تھا، آج میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آیا ہوں. فرمایا میں نماز نہیں پڑھا سکتا، آپ پڑھائیے. چنانچہ حضرت امام مہدی کو آگے بڑھائیں گے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے یہ دروازہ کھولو. جو لوہے کا دروازہ بنا ہوا، آج تک وہ دروازہ نہیں کھلا ہے، اس دن وہ دروازہ کھولا جائے گا. جیسے کھولیں گے تو دیکھا سامنے یہودی اور دجال کا پورا قافلہ کھڑا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نکلیں گے تو ان کے ساتھ پورا قافلہ نکلے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور تاکہ مقام لد پر پہنچ کر اس کا قتل کریں گے. اور اس کے بعد حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر سفر کریں گے، 40 سال تک اس زمین پر رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا، ان کی اولاد بھی ہوگی. فرمایا اس کے بعد جو ایک عجیب سا موسم رہے گا، دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چلیں گے ان کا سانس نکلے گا، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک ان کا سانس پہنچے گا، اور جو کافر ہوگا جس کو سانس لگے گا وہ اسی جگہ پر مر کر ڈھیر ہو جائے گا. اس کا مطلب کہ دنیا میں کوئی کافر باقی نہیں رہے گا، صرف مسلمان رہیں گے. اور اتنے فرما بردار لوگ رہیں گے کہ ایک بندہ بھی اللہ کا نافرمان نہیں رہے گا. بڑی لمبی حدیث ہے، میں جو اصل بات جو اس وقت یہاں بتانی ہے بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا اور ان کو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے ہی میں دفن کیا جائے گا. اس کے بعد پھر کفر کا دور بھرے گا، اتنا دور بھرے گا، اتنا گندا دور آئے گا کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ طبقہ جس پر قیامت واقع ہوگی، میرے امت کا سب سے بدترین طبقہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بدترین طبقہ ہوگا. اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. اتنا بدترین طبقہ ہوگا کہ گناہ عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، فحاشی، بدکاری، ننگاپن، عریانیت، بے پردگی، گانے بجانے، ڈانس، کلب سب عام ہو جائے گی. اور سب سے بڑی چیز کہ انسان کے دماغ سے اس کی برائیاں نکل جائیں گی. اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا ایک مرد اور ایک عورت کھلے عام روڈ پر ننگے ہو کر زنا کرتے ہوں گے، لیکن کوئی بولے گا نہیں، کوئی روکے گا نہیں. وہاں سے ہزاروں لوگ گزرتے ہوں گے اور اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں. فرمایا ایک شخص ان کو صرف اتنا کہے گا کہ بھائی جو کام آپ یہاں کر رہے ہو وہ تھوڑا دیوار کی آڑ میں کرو. منع نہیں کر رہا ہے کہ مت کرو، کیا کہہ رہا ہے؟ جو کام کھلے عام روڈ پر کر رہے ہو یہ کام تھوڑا دیوار کی آڑ میں کر لو. فرمایا اس وقت میں اتنی بات کہنے والے کا مرتبہ ایسا ہوگا جیسا میرے دور میں ابو بکر اور عمر کا مرتبہ ہے. یہ دور ہوگا، ایسے وقت میں ایسا حال ہوگا. تو اس وقت میں فرمایا زمین کے اوپر گندگی پھیلے گی اور ساری برائیاں عام ہو جائیں گی. اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ غضب، جلال، غصے میں آ جائیں کہ آپ دنیا کا نظام تباہ اور برباد کر کے رکھنا ہے. اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا. واذا الجبال سیرت، یہ پہاڑ جو نظر آ رہا ہے ہواؤں کے اندر اڑتے ہوئے نظر آ جائیں گے. زمین کو چٹیل میدان بنایا جائے گا. سارے سمندر ختم، ساری عمارتیں ختم، سارے بلڈنگیں ختم، سارے درخت ختم. زمین کو بالکل چٹیل میدان بنایا جائے اور یہ سورج تمہارے سر پر آ کر کھڑا ہو جائے گا اور اس کی 7 آنکھیں ہیں، ان میں سے ایک آنکھ کھلی ہے جو ابھی زمین سے آسمان تک کروڑوں میل کا فاصلہ ہے. جب اس کی ایک آنکھ کھلی ہے تو انسانوں کا یہ حال ہے. اتنے دور ہونے کے بعد وہ ابھی سر پر آ کر کھڑا ہو جائے گا اور اس وقت میں اپنی دوسری 6 آنکھیں بھی کھولے گا. تو انسان گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا. کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، اور کوئی اپنے پسینے میں تیرتا ہوگا. اسے یہ ہوش نہیں ہوگا کہ میرے بدن پر لباس بھی نہیں ہے. یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ارائیت الذی یکذب بالدین، اللہ فرماتا ہے اس دن کو تم جھٹلاؤ گے. ایسے لوگ جیسا بھی لوگوں کا عقیدہ چلتا ہے نا، مر گیا ختم ہو گئی بات.
گل گیا، سڑ گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، مٹی کے اندر ختم ہو گئے، اب کہاں اٹھنا ہے اس کو؟